الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 9واں پارہ بھی ہوا اور 10واں پارہ قریباً آدھا، 2 صفحے 1.5 صفحہ ہوا تو وہ بھی آدھا قریباً جو ہے آپ لوگوں نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ اعراف میں، جو کہ 90 پارے کی سورت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی نبی کی، جن کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یہ نبی ان کو حکم دیتے ہیں نیکی کا، یہ نبی منع کرتے ہیں برائیوں سے، منکر سے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزیں ان پر حرام قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح ان سے وہ بوجھ اور وہ سختیاں بھی ہٹاتے ہیں جو ان پر تھیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی عزت و احترام کیے، ان کی مدد کیے دین کے معاملے میں، اور اس نور کی اتباع کیے جو نور ان پر نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے آپ کا تذکرہ پہلے کی کتابوں میں موجود ہے، اور آج بھی تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کسی اور نبی کے تعلق سے یہ بات نہیں ملتی کہ پچھلی کتابوں میں ان کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ ان کتابوں میں موجود ہو۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے پچھلے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا، اللہ کے نبی کے بارے میں اپنی اپنی قوموں کو بتایا۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ آخری نبی اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینۃ المنورہ گئے، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو اس یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے جتنے یقین کے ساتھ باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یقیناً یہ میرا بچہ ہے، تو اتنے یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یقیناً جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہماری کتابیں جو کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی جو صفات جو بیان کی جا رہی ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان جو ہے اللہ کے نبی پر لے آتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا، الذین یتبعون الرسول
النبی، دونوں الفاظ اللہ نے یہاں استعمال کی، رسول بھی اور نبی بھی۔ اللہ کے نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے بارے میں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ اللہ نے اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیا، الامی۔ کیا معنی اس کے الامی کے؟ دو معنی مفسرین نے بتائے الامی کے۔ ایک معنی الامی کی یہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ معاشرے میں اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھیں گے فلاں آدمی ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، تو یہ اس کی بے عزتی ہے، عزت و شرف اس میں نہیں ہے کہ یہ آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، معجزہ اس کو قرار دیا گیا، ہمارے لیے نہیں، اللہ کے نبی کے لیے خاص کر۔ کیوں؟ کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی پر الزام لگاتے تھے، فلاں کے پاس سیکھ کر آتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں، فلاں کے پاس جا کر پڑھ کر آتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نبی تو امی ہے، پڑھنا لکھنا آپ کو نہیں آتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جب صلح لکھی جا رہی تھی، علی رضی اللہ عنہ نے جو لکھا محمد الرسول اللہ ان کی اور کفار مکہ کے درمیان، تو انہوں نے کہا ہم رسول نہیں مانتے، اس کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا اس کو میٹ دو، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں مٹا سکتا، رسول اللہ جو لفظ ہے اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہے بتاؤ میں اس کو مٹتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اس کو مٹایا۔ تو امی جو کہا گیا اس لحاظ سے کہ آپ نے جو قرآن وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوئی لوگوں کے سامنے جو پیش کی، بڑے سے بڑے فلاسفہ، بڑے سے بڑے حکماء، بڑے سے بڑے دانشوران ویسی باتیں پیش نہیں کر سکے، بلکہ اس کا ایک حصہ بھی نہیں پیش کر سکے جو باتیں اللہ کے نبی نے کتاب و سنت کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، جو باتیں اللہ کے نبی نے کتاب و سنت کے ذریعے لوگوں کو دی، اس کا 1% بھی کوئی کتنا سے کتنا بڑا بھی دانشور ہو اس کی باتیں نہیں پیش کر سکے۔ آپ کا سینہ علوم اور حکمت کی باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو امی اس لحاظ سے کہا گیا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں جاتا تھا، اس کے باوجود بھی قرآن آپ پیش کر رہے ہیں، اس کی تشریح احادیث پیش کر رہے ہیں، معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، تبھی تو اللہ کے نبی یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ دوسرا معنی امی کا یہ کیا گیا جس طرح ماں کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے نبی کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ ڈائریکٹ قرآن آپ کے سینے پر نازل ہوتا تھا، جبرائیل السلام کے ذریعے اللہ کے نبی سن لیتے، یاد آپ کو ہو جاتا، اللہ کے نبی اس کو دہراتے۔ یہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، معنی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید کو جو ہے اتارا گیا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کی یہ صفت بتائی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پچھلی جتنی بھی شریعتیں ہیں ساری شریعتوں میں یہ کام واجب رہا ہے، فرض رہا ہے۔ کئی ایسی قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ کام چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی سورے میں آپ یہ پیج پلٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب السبت کا واقعہ ذکر کیا، ہفتے والوں کا واقعہ۔ لفظ اصحاب السبت، سبت کہتے ہیں عربی زبان میں ہفتے کے دن کو۔ بحر قلزم جو سمندر ہے اس کے کنارے پر ایک بستی آباد تھی ایلات نام سے، وہاں پر داؤد علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا
ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہفتے کے دن ہی مچھلیاں نکل کر آتی۔ اب ان لوگوں نے حیلہ سازی شروع کر دی، گڑھے کھودنا یا ایسی چیزیں کہ مچھلیاں آئیں تو پلٹ کر نہ جائیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب 3 گروہ میں یہ لوگ بڑھ گئے۔ ایک گروہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا منع کرنے کے باوجود، دوسرے لوگ تھے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، تیسرے لوگ تھے جو روک رہے تھے، اس طرح مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، کیوں تم لوگ شکار کر رہے ہو؟ اب یہ جو درمیانی لوگ تھے کہتے کیوں ان کو روکتے ہو، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ تو یہ لوگ جواب دیتے 2 چیزوں کی وجہ سے ہم روک رہے ہیں، ایک ہو سکتا ہے ان کو توفیق ملے یہ رک جائے، دوسرا معذرتاً کہ اللہ کے پاس ہم عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی دعوت ان کو پہنچائی، ان لوگوں نے نہیں مانا، عذر ہمارا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا جب عذاب آیا ان پر، ان کے چہروں کو اللہ نے بندروں کے چہروں میں تبدیل کر دیا۔ صبح میں اٹھے کیا دیکھتے ہیں، بندر نظر آ رہے، چیخنے لگے، چلانے لگے، 3 دن تک، اس کے بعد ان کی موت آئی۔ اب یہاں اختلاف ہے کس پر عذاب آیا، 3 گروہ تھے تو 2 گروہوں پر عذاب آیا۔ ایک وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث تھے، برائیوں میں ملوث ہوئے، دوسرے وہ لوگ جو تماشائی بنے رہے، نہیں روکا۔ جن لوگوں نے دعوت اللہ کا کام انجام دیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب ایک مسلمان جائزہ لیے اپنا کہ تینوں گروہوں میں سے میں کس گروہ میں شامل ہوں، بیٹھ کر نیک عمل کر رہا ہوں، تماشائی بنا ہوا ہوں، نہیں لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو روکتا ہوں، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ٹوکتا ہوں، یا میرے اندر یہ صفت ہے یا یہ سمجھتا ہوں کہاں بولے برائی مول لے، کہاں جو ہے دشمنی مول لے، کہاں جو ہے رشتہ داری ختم ہو جائے گی یا فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ تو کہیں ہم سوچ نہیں رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے روکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان پر عذاب آیا اسی وجہ سے۔ تو یہ پہلے کی قوموں پر جو عذابات آئے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، اس فریضے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بڑی پیاری مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا، لوگ کشتی میں سوار ہیں، کشتی کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ۔ لوگوں نے قرآن اندازی کی، کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے۔ اب نیچے والے جو لوگ ہیں اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، اب اوپر والے آرام کر رہے ہیں، بار بار خلل ہو رہا ہے۔ نیچے والے لوگوں نے سوچا کیوں جا کر ان کو پریشان کریں، کشتی کو سوراخ کرتے ہیں، پانی یہیں سے حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح اگر برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھو گے، نہیں روکو گے، نہیں ٹوکو گے، تو وہ تو ڈوبے گے ہی، ساتھ میں تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ اللہ کا عذاب آئے گا، سب کو اپنی لپیٹ میں جو ہے لے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالی ایسے ظالموں کو تم پر مسلط کرے گا۔ دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں بے اثر ہوگی، قبول اللہ نہیں کرے گا، یہ فریضہ اگر چھوڑ دو گے۔ ہر دور میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ مٹھی بھر تھے، 313 یا اس کے بعد بھی تعداد کم تھی۔ یہودی، عیسائی، کفار، مشرکین، کسریٰ، قیصر، بڑے سے بڑے لوگوں سے وہ لوگ ٹکرا گئے، مٹھی بھر تھے، ایمانی قوت تھی، دین کو پھیلانے کا جذبہ تھا۔ آج یہی چیز آپ دیکھیے، اسرائیل چھوٹا ہے، مختصر ہے، اس کے اطراف مسلمانوں کے ممالک، مصر ہو یا اسی طرح جتنے بھی ہے، ایران ہے، عراق ہے، جتنے بھی ممالک ہیں مسلم ممالک، 54 یا اسی طرح 55 56 57 جتنے ممالک ہیں، کتنی تعداد ہے، وہ مٹھی بھر ہے۔ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ اس کو آنکھ دکھا سکے، کسی کے پاس ہمت نہیں۔ کتنی بے دردی کے ساتھ مسلمان دعائیں کر کر کے تھک گئے نمازوں میں،
دعائیں کر کر کے دعائیں قنوت نازلہ شروع میں جوش تھا لوگوں میں، جیسے ہی حملہ ہوا اسرائیل کا فلسطین پر، اب کہاں نہیں، کوئی بھی دعائیں نہیں کر رہا، یا کسی کی زبان پہ آ رہے بھی نہیں الفاظ، تھک گئے دعا کر کر کے، اثر نہیں ہے دعاؤں کا، مار رہا ہے مار رہا ہے، اب اندازہ نہیں لگا سکتے اتنے دن سے بھوک پیاس کیا کیا چیزیں وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، صبح سے شام تلک جو ہے ہم کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے کیسے حالات، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، یا اسی طرح علاج کرنے کے لیے ہسپتال نہیں ہے، کیا ان کی راتیں گزر رہی ہوں گی، کیا ان کے دن گزر رہے ہوں گے، چھوٹا سا خطہ اسرائیل کا سب کو جو ہے نچا رہا ہے، مختصر، تو اس سے اگر غور و فکر کریں گے تو وہ بدترین قوم ہے یا ہم مسلمان بدترین قوم، اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جو احکامات ہم کو دیے گئے ہم کو چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر، نہ ہمارا دبدبہ ہے، نہ کوئی رعب ہے، نہ کوئی ڈر ہے، الٹا وہ چھوٹا سا ملک ہے سب کو وہ ڈرا کر رکھا ہے، کسی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ اس کو آگ دکھا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آئے اس قوموں پر، اور آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ کا ہی جو ہے ایک عذاب ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں بھی بے اثر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو کام انجام دینا ہے وہ نہ دینے کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا یأمرہم بالمعروف، یہ نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جو آخری نبی یا نبی جو آئے ہیں یہ کیا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا یہ فلاں فلاں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، فلاں فلاں برائیوں سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، شراب پینے سے منع کرتے ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کرتے ہیں، تو کئی معاشرتی جو برائیاں ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، تو ہرقل نے جواب دیا، جو روم کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، کہ ہر نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تلک آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے، من جملہ امت جو ہے ذمہ داری کو ادا کرے گی، دنیا اور آخرت دونوں اس کی سنورے گی، نہیں دونوں جگہ بربادی اس کی مقدر ہوگی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اصول بیان کیا گیا ہے، اس کو رکھ کر آپ دیکھیے، پاکیزہ چیز ہے آپ کھائیے استعمال کیجئے، خبیث چیز ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ کئی لوگ تمباکو، سگریٹ، بیڑی، منشیات اس کے عادی ہوتے ہیں، یا اسی طرح اس کی عادت لوگوں کو لگی ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ وہ چیز طیب ہے یا خبیث، ایک تو اس میں جان کا نقصان ہے، کینسر یا اسی طرح دوسری بیماریاں، دوسرا منہ سے گندی بدبو سے نکلتی ہے، پیسے کی اس کے اندر بربادی ہے، کھلم کھلا انسان گناہ کر رہا ہے، گناہوں پر جری دوسروں کو جو ہے ابھار رہا ہے گناہوں پر، تو بہت ساری لحاظ سے بہت ساری برائیاں اس میں ہے، کئی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ چیز من جملہ حرام ہے۔ ایک مسلمان جو ہے 15 گھنٹے چھوڑ سکتا ہے تو مکمل طور پر بھی اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو جسم کی بربادی ہے، پیسے کی بربادی ہے، اور جس طرح کی اس آیت میں فرمایا گیا وہ خبیث چیز بھی جو ہے شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کئی ایسی چیزیں جو ان کی شریعت میں تھی، اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، چربی ان کے لیے حرام تھی، اور کئی ایسے احکامات سخت تھے، کوئی اگر کسی کو قتل کرتا جواب میں قتل کر دیا جاتا، قصاص نہیں، دیت نہیں۔ اب قرآن شریعت نے یہ آسانی کی کہ اگر مقتول جن لوگوں کا آدمی قتل کیا گیا ہے راضی ہو جائے 100 اونٹ ان کو دیت دی جائے گی، چربی حلال کر دی گئی، اونٹ کا گوشت حلال کر دیا گیا، کسی پر اگر ٹوائلٹ کے چھینٹے اڑ جاتے اتنا چمڑا کاٹنا تھا ان کی شریعت میں، ہمارے اس میں گناہ قرار دیا گیا، عذاب قبر کا باعث، لیکن ایک آدمی دھو لے تو معافی ہو سکتی ہے، اس شریعت میں یہ چیز بھی جو ہے پائی جاتی تھی۔ اور کئی چیزیں علماء یہود نے اپنے لوگوں پر تھوپی تھی،
تھے تحریف کرنے والے، تبدیلی کرنے والے، تو اس کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو بھی ہٹایا۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ، ان کی عزت کیے، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کیے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کو اللہ نے نور کہا۔ تاریکیاں اس سے چھڑ جاتی ہیں، گمراہیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ انسانیت جو کفر، شرک، بدعات یا اسی طرح دیگر برائیوں میں، ظلمات، تاریکیوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کو اگر روشنی میں لانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن مجید کا آپ استعمال کریں۔ اسی کے ذریعے لوگوں کو روشنی اور ہدایت آپ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو نور قرار دیا، اولئک هم المفلحون، اللہ نے کہا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔